امریکہ ایران معاہدے کے لیے پاکستان کی سرتوڑ کوششیں بھی جاری ہیں جناب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قطری ہم منصب محمد بن عبد الرحمن سے رابطہ کیا ہے، جس سے دو طرفہ تعاون اور مشرق وسطیٰ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمیشہ پاکستان کی جانب سے یہی فواد آپ نے دیکھا تھا کہ ایک مومنٹم ہمیشہ رہتا ہے، جہاں تھوڑی بہت بھی اگر کانفلکٹنگ سچویشن ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے فوراً سے پاکستان کودتا ہے اور میڈیشن کا جو اپنا ایک ایکٹیو رول ہے وہ نبھانا شروع کرتا ہے۔ بالکل، وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کے ذریعے بھرپور کوششیں پاکستان جاری رکھے گا، جیسا کہ آپ بھی بتا رہی ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی تہران کے دورے میں اہم ملاقاتیں کی ہیں، بہت ہی اہم دورہ تھا وزیر داخلہ محسن نقوی کا۔ وزیر داخلہ کے اسی دورے کے بعد ایران کی جانب سے پاکستان کی ثالثی میں نیا امن منصوبہ امریکہ کو بھجوایا گیا ہے، جو بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اسی کے اوپر اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آگے بات چیت چل رہی ہے وہ اسی مسودے کے اوپر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا دونوں فریق نہیں کرنا ہے نا، پاکستان تو اپنی طور پہ جو رول ہے وہ نبھا سکتا ہے، اور بالکل جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں فریقوں کی بات کر رہے ہیں تو اس سے جو بنیادی مسئلہ ہے ایران کا افزودہ یورینیم امریکہ کی ریڈ لائن ہے، یعنی کہ دونوں فریق ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی ہم کون سا وہ پوائنٹ ہے جو ہم کراس نہیں کر سکتے۔ اب وائٹ ہاؤس سے واضح کر دیا ہے، کہا کہ ایران کے بارے میں امریکی پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، جو ڈے ون سے پالیسی ہے وہی ہے۔ تہران کو اپنی جوہری خواہشات مکمل طور پر ترک کرنا ہوں گی، ایران افزودہ یورینیم اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اچھا، یہ بات مذاکرات میں بھی بڑی اہم ریڈ لائن ہے کہ یورینیم جو افزودہ یورینیم ہے، امریکہ کا ڈے فرسٹ سے یہ موقف ہے کہ اس کو الاؤ ہی نہیں ہے ایران کو، وہ افزودہ یورینیم اپنے پاس رکھ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جبکہ ایران کی بات اگر ہم کریں تو ایران یہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اس کو ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے یورینیم کو افزودہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کانفلکٹ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یہ حل کیسے ہوتا ہے، چونکہ اب ہم حل کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، چونکہ دنیا میں اب یہ جنگ کی صورتحال چل رہی ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کیا جو آپ شیرین بتا رہی ہیں کہ میڈیشن کا ایک جو کردار ہے وہ بڑا اچھے طور پر سامنے آیا ہے، محسن نقوی کا ایران جانا اور پھر ایران سے مجوزہ جو مسودہ ہے وہ لے کر آنا اور وہ امریکہ تک پہنچانا، اور امریکہ کا پھر اس کے اوپر پازیٹیوٹی کے ساتھ جواب دینا، یہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری کڑیاں مل کے مسلسل جو مکمل جنگ بندی ہے کی منزل ہے اس کی راہ ہموار یقیناً ہوگی۔ اور ایک اور اہم خبر ہے، امریکہ کے صدر کے بعد روسی صدر پیوٹن بھی چین کے دورے پر جا رہے ہیں، بہت اہم دورہ ہے یہ، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے پہنچے چین، شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اب رشیا کے صدر پہنچ رہے ہیں چین، جو دو بڑی عالمی طاقتیں ہیں، تو ان کی یہ ملاقات بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ بہت ہی اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھنا ہوگا کہ رشیا کے صدر اور چین کے صدر شی جن پنگ کی جو ملاقات ہوگی اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے، کیا چیزیں نکلتی ہیں۔ اور کوئی بھی لیڈر جب کسی دوسرے ملک کا وزٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، اس کا جو جسچر ہوتا ہے، بڑا معنی خیز ہوتا ہے۔ بیجنگ روانگی سے پہلے صدر پیوٹن نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوستی کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم امن کے لیے کام کر رہے ہیں، اور کہا کہ دونوں ممالک مختلف امور پر ایک دوسرے کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ ساری دنیا کی نظریں اس دورے کے ساری اوپر ہیں، دنیا کی نظریں اس دورے پر پہلے ایک عالمی طاقت کے سربراہ آئے، یعنی دو عالمی طاقتوں کے سربراہان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے فوراً بعد پیوٹن اب چین یعنی پہنچنے والے ہیں چین، تو یقیناً بڑی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہوگا، اور جنگ کا مستقبل بھی یہ دورہ طے کر سکتا ہے۔ اور ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر دیں کہ سب سے بڑی اور اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر منگل یعنی کہ آج کے روز حملہ کرنا تھا، لیکن سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کی درخواست پر کارروائی ہم نے مؤخر کر دی ہے۔ امریکی صدر نے بتایا ہے کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر حملہ ہم نے روک دیا ہے۔ اتحادیوں کا کہنا ہے کہ وہ معاہدے کے بہت قریب پہنچ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجوزہ معاہدے میں یہ بات یقینی بنائی جائے گی کہ ایران جوہری ہتھیار ہرگز حاصل نہیں کرے گا۔ بولے کہ ایسا لگتا ہے تنازع کے حل کا بہت اچھا امکان ہے، اگر یہ سب بمباری کے بغیر ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ پہلے بھی کئی بار لگا کہ معاہدے کے بہت قریب ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، اس بار معاملہ کچھ مختلف ہے، ڈیل نہ ہوئی تو امریکہ بڑے حملے کے لیے تیار ہے۔ وی ریئلی ہوپ کہ یہ صرف اسٹیٹمنٹ سے کی باتیں رہیں، اللہ نہ کرے کہ اس طرف معاملہ جائے۔ بظاہر حالات ایسے نہیں لگ رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی اتنا بڑا اقدام اٹھائیں گے۔ مزید کیا کہنا ہے ان کا، خود انہی کی زبانی ہم سنوا دیتے ہیں۔
We were getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while, hopefully maybe forever, but possibly for a little while, because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, and some others if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that, where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. تو جناب ایک اور اہم ایشو میں کہتی ہوں سب سے زیادہ کنسرننگ ایشو یہ ہے تعلیم کا. 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم اپنا جو تعلیمی نظام ہے نا انفارچونیٹلی وہ بہتر نہیں بنا سکے. اس مرتبہ تو ہم سمجھے کہ حد ہو گئی ہے, کیونکہ سال کے 365 دنوں میں بمشکل 100 دن ہی اسکولوں میں حاضری ہو سکی. بالکل, یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کے لیے بجٹ. جناب, پاکستان میں مطلوبہ عالمی معیار کے مقابلے میں تعلیم کے لیے انتہائی کم بجٹ مختص کیا جاتا ہے. رواں مالی سال کے ابتدائی 9 ماہ میں تعلیمی اخراجات 29% کمی کے ساتھ سکڑ کر 899 ارب روپے تک محدود ہو گئے ہیں. پاکستان شرح خواندگی میں بھی جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے. اسلام آباد چلتے ہیں, جہاں ہماری نمائندہ علینا شاہد اب موجود ہیں, اور انہوں نے اس کے اوپر ایک بڑی خصوصی رپورٹ تیار کی ہے آپ کے لیے. وہ آپ کو رپورٹ دکھا دیتے ہیں. دنیا بھر میں تعلیم پر جی ڈی پی کا مطلوبہ معیار 4 سے 6% تک سمجھا جاتا ہے, مگر پاکستان میں اس کی شرح 0.8 سے 1.9 کے درمیان ہے. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں تعلیمی اخراجات کم ہو کر 899 ارب روپے تک رہ گئے, جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% کمی کو ظاہر کرتے ہیں. اگر خطے میں دیگر ممالک سے موازنہ کیا جائے تو بنگلہ دیش اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 2%, سری لنکا 3% اور بھارت 4.1% تعلیم پر خرچ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان تعلیم کے میدان میں جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہے. وفاق اور صوبوں کو ملا کر پاکستان میں تعلیم کا مجموعی بجٹ 1600 سے 1700 ارب روپے کے قریب ہے. وفاقی سطح پر بات کی جائے تو 103.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں, جس میں ایچ ای سی کا بجٹ بھی شامل ہے. پنجاب میں 670, سندھ میں 454, خیبر پختونخوا میں 362, جبکہ بلوچستان میں 147 ارب روپے رکھے گئے ہیں. اس کے باوجود بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں اور جاری اخراجات میں چلا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. تو علینا شاہد ہمیں تعلیمی نظام کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی کتنا بجٹ مختص کیا جاتا ہے. بجٹ تو مختص کر دیا جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ یوز نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. تو کراچی کی بات کرتے ہیں, جہاں ترقی کے لیے بنائے گئے ماسٹر پلانز کیوں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. یہ ایک بڑی اہم وجہ اس کی سامنے آئی ہے کہ گریٹر کراچی ریجن پلان 2047 پر کام کرنے والے غیر ملکی کنسلٹنٹ کہتے ہیں کہ اختیارات کا بکھرا ہوا نظام اور کمزور گورننس ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ایکچولی جی, اب آپ نے بات کی ہے نا, پورے سال جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ کیوں نہیں بجٹ امپلیمنٹ ہوتے, کیوں نہیں پالیسی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی, کام کیوں نہیں ہوتے, بہت گہری بات کی آپ نے. ٹیکنیکلی یہی ریزن ہے. اب انہوں نے نا خدشہ بھی ظاہر کیا نا کہ اگر گورننس بہتر نہیں ہوئی تو نئے پلان پر بھی عمل درآمد مشکل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے گورننس ہوگی تو چیزیں ہوں گی نا, ایڈمنسٹریشن تبھی کام کرے گی. لیکن ایک چیز اچھی ہے شیرین کہ اب کم از کم ہمیں سندھ حکومت جاگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, چونکہ اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا بالکل کرنا چاہیے اور اچھے ہوپ فل بھی رہنا چاہیے. مونس احمد نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, لیکن مسائل بھی اتنے ہی بڑے. ٹریفک, پانی, سیوریج, تجاوزات اور بے ہنگم تعمیرات کے باعث ماضی کے کئی ماسٹر پلانز کامیاب نہ ہو سکے. حکومت سندھ اگلے 20 سال کے لیے گریٹر کراچی ریجنل پلان 2047 تیار کر رہی ہے. پلان پر کام کرنے والے غیر ملکی کنسلٹنٹ کہتے ہیں ماضی کے منصوبے بیڈ گورننس اور کمزور عمل درآمد کے باعث ناکام ہوئے. خدشہ ہے کہ اگر گورننس بہتر نہ ہوئی تو یہی مسئلہ دوبارہ سامنے آ سکتا ہے. Fragmented governance is one of the key issues that, of course, has been identified, and I think it's well known about by members of different parts of the government. Governance was also one of the key issues that has hindered the implementation of previous master plans. Without that governance framework, it will be more challenging to see the successful implementation of this plan. پروجیکٹ ڈائریکٹر ارشد خان کے مطابق 1 ارب 90 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا پلان اگلے سال جون تک مکمل ہوگا. اس پروجیکٹ کی 1.93 بلین کاسٹ ہے اوور آل. اس میں کنسلٹنٹ کی فیس ہے
اور ڈپارٹمنٹل ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں ایک پروجیکٹ کے PIU کے وہ سارے انکلوڈ ہیں. ٹوٹل یہ 31 مہینے کا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ جون 2027 جیسا میں عرض کر رہا ہوں پوری کوشش ہوگی کہ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کی سبمیشن کر دی جائے. خالق دینا ہال میں منعقد اوپن ہاؤس میں شہریوں، ماہرین اور مختلف اداروں کے نمائندوں نے گریٹر کراچی ریجنل پلان سے متعلق تجاویز پیش کیں. کیمرمین عمران شاہد کے ساتھ مونس احمد، سما، کراچی.